اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کا مقام بہت بلند رکھا ہے۔ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر ان میں سے ایک دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو اور ان کے سامنے عاجزی سے جھک جاؤ اور دعا کرو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ان آیات میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا مقام اسلام میں کس قدر بلند ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورت لقمان میں فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں نصیحت کی، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورت لقمان 31-14۔ اس آیت میں خاص طور پر ماں کی تکلیفوں اور قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماں نے حمل کے دوران بھی تکلیف برداشت کی اور پیدائش کے بعد بھی بچے کی پرورش میں مشکلات اٹھائیں۔ نبی کریم نے بھی والدین، خاص طور پر ماں کے مقام کو بہت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا اور پوچھا، رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے تیسری بار پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر چوتھی بار فرمایا، تمہارا باپ۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا مقام باپ سے بھی 3 گنا زیادہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس نے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کی خدمت کرے، اس کا خیال رکھے اور اسے خوش رکھے تو وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو نبی کریم نے فرمایا، پھر اس کی خدمت کرو، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ماں کی خدمت جہاد جیسے عظیم عمل سے بھی زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔ اسلام میں والدین کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو یہ ان کے لیے مسلسل نیکی کا ذریعہ بنتا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہ صرف آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، بلکہ دنیا میں بھی برکت اور سکون کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی، محبت اور احترام کا رویہ اختیار کرے، ان کی خدمت کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ نبی کریم نے والدین، خاص طور پر ماں کے مقام کو نہایت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ احادیث میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جس کا نام اویس قرنی تھا۔ وہ یمن میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم کو دیکھا نہیں تھا۔ اس کے باوجود نبی کریم نے ان کا ذکر اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یمن سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اور وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرنے والا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اس سے ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔
یہ ایک غیر معمولی بات تھی کہ نبی کریم نے ایک ایسے شخص کی تعریف فرمائی جس نے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی ماں کی بے حد خدمت کرتا تھا۔ وہ ایسا کرنی اپنی ماں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم کی زیارت کی خواہش ہونے کے باوجود مدینہ جانے کو ترجیح نہیں دی، کیونکہ ان کی ماں کو ان کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کو اپنی ذاتی خواہش پر مقدم رکھا۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان خلوص کے ساتھ اپنے والدین، خاص طور پر ماں کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی اسلامی اور تعلیمی ویڈیوز ملتی رہیں۔